اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بالخصوص اے اللہ پاک ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک جتنے لوگ یا اللہ آج تک دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بھول چوک ہو چکی یا اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تعالیٰ تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ایسے کام جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہر کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ جو زندگی گناہوں میں گزری ہے اللہ تعالیٰ جو رات میں گناہ کیے، دن میں کیے، ظاہر میں کیے، چھپ کر کیے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے والدین یا اللہ پاک دنیا سے جا چکے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ یا اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں نہیں دے سکے یا اللہ تعالیٰ اور نہ ہمارے بس میں تھا، یا اللہ تعالیٰ آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ انہیں بہترین اجر عطا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کیجیے گا۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی حد نگاہ تک یا اللہ تعالیٰ قبر کو وسیع فرما دیجیے۔ یا اللہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ وہ ابھی سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کوئی نادانی میں کوئی غلطی سے یا اللہ تعالیٰ کوئی بھی تیری ناراضگی والا کوئی اگر عمل میرے ماں باپ سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ یا جتنے بھی لوگ اللہ یہاں دفن ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے دن کی شرمندگی سے بچا۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے سامنے حاضر ہونے کا یا اللہ تعالیٰ یقین عطا فرما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک یا اللہ یہ وہ جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ جہاں پر نہ خواہشیں ہیں اور نہ یہاں پر کوئی دلچسپیاں ہیں، نہ یہاں پر آسائشیں ہیں اور نہ یہاں پر امنگیں ہیں اور نہ ہی آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ صرف یہاں پر سب کو یا اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی سب کی جو درخواست ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی کسی کی آرزو نہیں ہوگی۔ اور اے اللہ تعالیٰ کی یہ قبر کی زندگی ہے یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خواہشیں تھیں، زندگیاں تھیں، جوانیاں تھیں، کپڑے تھے، سوٹ تھے، گاڑیاں تھیں، نوکر تھے، سب کچھ تھا۔ اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جو کسی کے ماتحت رہ کے جنہوں نے کام کیا، لیکن آج جو ہے دونوں ہی برابر ہو گئے۔ چاہے کوئی ارب پتی محل میں پیدا ہوا، کروڑوں اربوں روپے کا محل ہے، اس کی زندگی تھی، لیکن آج وہ یہاں پر جو ہے اسی کو بھی یہ گڑھا میسر آیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص فاقوں سے اور تکالیف میں زندگی گزارتا رہا، آج اس شخص کو بھی جو ہے یہ ایک مٹی کا گڑھا ہی نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ عارضی ہے اور بالآخر ایک دن مرنا ہے، ہمیں موت کا یقین عطا فرما، اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ
یہاں پر کتنے ہی وہ لوگ دفن ہوں گے اللہ تعالیٰ جنہوں نے لوگوں کے حق مارے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کیے ہیں، لوگوں کو تکالیف پہنچائی ہیں، لوگوں کو گالیاں دی ہیں، لوگوں کو لوگوں کو کیسے کیسے جملے سے انہوں نے اپنے حرکت سے، اپنے قول و فعل سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، یا اللہ تعالیٰ آج وہ بھی دنیا میں چلے گئے، اور وہ لوگ یا اللہ تعالیٰ جن کو سہنا پڑا، جن کو تکالیف برداشت کرنی پڑی، اور 4 لوگوں کے بیچ میں جنہیں ذلیل کیا گیا، آج یا اللہ تعالیٰ وہ بھی تیرے پاس حاضر ہو گئے ہیں، دونوں کا معاملہ تیری عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ اب حاضری لگنے والی ہے۔ کاش یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں لوگ دفن ہیں کہ جس نے کسی کو گالی دی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا حق مارا، وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، اور اگر کوئی شخص اس گالی کو برداشت کر گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس نے چھوڑ دیا، تو خدا کی قسم میں امید کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ وہ سکون اور راحت والی زندگی میں ہوگا کہ اس نے، یعنی کہ جوابی کارروائی بھی ہو سکتی تھی، گالی کے جواب میں گالی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ اس لیے کہ صرف جو ہے تیرے سامنے حاضری ہوگی، اور سارے معاملات دنیا میں نہیں طے پاتے بلکہ آخرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ صحیح اور غلط جو بھی لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ تو اس لیے جلد بازی سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے، یہ کچھ فیصلے ہمیں آخرت کے لیے چھوڑنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دیکھو ذرے برابر بھی کوئی نیکی یا بھلائی اگر تم کرو گے تو تم اس سے بے فکر ہو جاؤ گے، وہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مل جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی غلطی کوتاہی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کا حق مارنا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو پکڑے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے حوالے سے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور ظاہری سی بات ہے، ایک دنیا کے اندر بھی اگر 4 لوگوں کے سامنے یعنی کہ ویڈیو آ جائے ہماری اور معاملہ پیش ہو جائے کہ بھائی اس طرح انہوں نے کیا، تو ہمیں بڑی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ چاہے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، لیکن سب لوگوں میں پتہ چل گیا، تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس کے سامنے جب یہ معاملات کھلیں گے، اور جو کہ دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے، تو جواب دہی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے، ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید تک سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سرگوشیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسی حرکات و سکنات سے بچائے، اللہ تعالیٰ وہ کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ چاہتا ہے، وہ کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ جو تو چاہتا ہے، وہ کچھ حرکات اور افعال جو اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر جس طریقے سے کام کرے، جن کاموں کے لیے تو نے یہ بنائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہی کے ہمیں توفیق عطا فرما، اور تیری نافرمانی والے کام، کوئی ایسا کام آنکھ سے دیکھنے کا معاملہ اگر یا اللہ تعالیٰ تجھے جو چیز پسند نہیں ہے، تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے پہ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ تیری رضا مقصود ہو، صحیح، اور تیری رضا کے علاوہ اور کوئی معاملہ دل میں نہ ہو، تو ہی معبود ہو، اور تیرے علاوہ دل میں کوئی اور بت نہ ہو کہ جس کو پوجنے کی جو ہے، یعنی کہ ساتھ ساتھ تجھے بھی پوجا جا رہا ہے اللہ، اور اوروں کو بھی پوجا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسی یا اللہ تعالیٰ منافقت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، یا اللہ ہمیں یقین عطا فرما۔ یا اللہ یقین میں بہت کمی ہے یا اللہ تعالیٰ، بہت سارے اعمال، بہت سارے گناہ، بہت ساری نافرمانی صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ آخرت کا یقین جو ہے بن کے نہیں دے رہا۔ جتنے بھی حالات و واقعات جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ تجھے ناراض کیا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے، جو بھی اللہ تعالیٰ اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں، فیصلے اسی کے مطابق آتے ہیں۔ تو یا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہمیں امید ہے یا اللہ تعالیٰ ہم لوگ نادان لوگ ہیں، ہم لوگ جاہل لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ، لیکن یا اللہ تعالیٰ آپ بڑی عالی شان کے مالک ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تعالیٰ کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ آخرت کا یقین عطا فرما۔ جتنے لوگ یا اللہ تعالیٰ دنیا سے جا چکے، یا اللہ تعالیٰ ایک ہی التجا، یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دینا، اور یا اللہ تعالیٰ کم از کم جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اس سے ہمیں یا اللہ تعالیٰ یہ نصیحت
یہ اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کا معاملہ تو اللہ کی عدالت میں پہنچ چکا ہے، اب ان کا تو جواب دہی اللہ کے تیرے سامنے ہوگی، لیکن اگر ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ اور ہمیں تو نے یہ توفیق بھی دے دی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اچھے اور برے اعمال اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اور معاملات پیش آ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ہم نے اپنی آنکھ بند رکھی تو ہمارا معاملہ اور سختی میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے حکموں پر چلنے والے بنے، تیرے آگے رات اور دن اللہ تعالیٰ گڑ گڑانے والے، تو سے معافی مانگنے والے، تیرے آگے جھکنے والے، نمازیں پڑھنے والے، عبادات کرنے والے، روزے رکھنے والے، نیک صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور یا اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کر اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات پہ رات اور دن اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر میں اللہ تعالیٰ ہماری روشنی عطا فرمانے، اللہ تعالیٰ قبر میں ہمارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں ہمیں دیدار عطا فرمانا۔